لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت یونس ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، اور آپ نے دو قسم کے جبے اپنی دکان میں لگا رکھے۔ جبے کا کاروبار ہے یونس ابن ربیع کا، عبا بیچتے ہیں، جبے بیچتے ہیں، چادریں بیچتے ہیں۔ ایک جبے کی قیمت 400 درہم ہے اور دوسرے کی 200 درہم۔ اذان ہوئی، جناب یونس ابن ربیع نماز کے لیے گئے اور دکان پر اپنی چھوٹی عمر کے بھتیجے کو چھوڑ کے گئے، جو ابھی نئی عمر کا تھا، اس کو چھوڑ کر کے گئے۔ بتا دیا کہ 400 کا ہے، 200 کا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، اس کو 200 والا جبہ پسند آیا، بھتیجے نے کہہ دیا 400۔ اس نے 400 دیے، جبہ لے لیا۔ جب وہ جبہ لے جانے لگا، یہ نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، دیکھا ہاتھ میں جبہ ہے، پوچھا بابا کتنے میں خریدا؟ کہا 200 میں۔ کہا یہ 200 کا تھوڑی ہے، یہ تو 400، یہ کہا 400 کا، 400 کا جبہ خریدا۔ کہا یہ 400 کا نہیں، یہ تو 200 کا ہے۔ کہا ہمارے علاقے میں یہ جبہ 500 کا ملتا ہے، اگر میں نے 400 کا خریدا تو بھی 100 درہم میں کامیاب رہا، میرے پاس منافع ہوا، اور میں نے اپنی پسند سے خریدا ہے، مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے اپنی ارے بابا یہ 200 کا ہے، 400 کا نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے خرید لیا، بس اب آپ جائیں۔ کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ چلیں، واپس چلیں جہاں سے دکان سے لائیں، کیونکہ انہوں نے جبہ پہچان لیا تھا کہ میری دکان کا ہے۔ ابھی وہ بوڑھا نہیں جانتا تھا کہ انہی کی دکان سے خریدا، کیونکہ اس نے تو بھتیجے سے خریدا تھا۔ اس کو پکڑ کے لے گئے، کہا یہ جبہ کتنے میں بیچا؟ کہا 400 میں۔ ہے کتنے کا؟ کہا 200 کا۔ کہا ان کو پسند آیا تو میں نے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت، نعرہ سنی دعوت، نعرہ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیجئے، جس شخصیت کا ہمیں اور آپ سب کو انتظار تھا، وہ ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی خطیب انقلاب حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ سب حضرت کو مائک سونپ کر حضرت کے ملفوظات حسنہ سے استفادہ کریں، اس لیے کہ اب وہ ہستی ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ جن کو بولتا ہوا سن کر ہم لوگوں نے جن کو بولتا ہوا سن کر ہم لوگوں نے بولنا سیکھا ہے، جس کی تربیت نے ہم لوگوں کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ لوگوں کی خدمت کے قابل بنایا ہے۔ اللہ ہمارے قائد، ہمارے امیر کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا تنہائی کے اندر کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی نیکیوں کا میٹر 24 گھنٹے میں کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے جس کونے میں کھڑا ہو کر کوئی بھی ہماری جماعت سنی دعوت اسلامی کا خطیب یا مقرر یا نعت خواں یا امام یا مدرس اگر کچھ کرتا ہے تو اس مرد کلندر کے نام اعمال میں، اس لیے کہ جو جس نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، جب تک وہ نیکی قائم رہتی ہے بنیاد رکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قائد محترم کو سلامت رکھے۔ بہت دیر کرنے کی بجائے میں بس چند جملوں میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں، اس لیے کہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، اور آپ نے بھی مجھ سے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت ہم سب کے استاد ہیں، ہماری تربیت کی ہمارے مربی ہیں، حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اساتذہ کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے، تقریریں نہیں کی جاتی، یہ بے ادبی سے بہت قریب ہے۔ اس لیے بس چند جملوں میں اپنی بات مکمل کر کے کہ حضرت یونس ابن ربیع نے اپنے بھتیجے سے فرمایا
کہ تم نے یہ 400 کا کیوں بیچا؟ کہ ان کو پسند آیا، 400 کی رقم بھی میں نے ان کو بتائی، انہوں نے اپنی خوشی سے خریدا، میں نے ان کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس ابن ربیع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھولا انسان تمہارے پاس آئے تو تم اس کے بھولے پن کا یوں فائدہ اٹھاؤ گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات پر بیعت نہیں لی تھی کہ تم مسلمانوں سے خیر خواہی کرو گے؟ کسی کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر یا کسی کی کم معلومات کا فائدہ اٹھا کر اس کو زیادہ قیمت میں مال دینا، یہ بھی ایک طریقے کا دھوکہ ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کو 200 درہم واپس کرو اور ان کو جبہ بھی واپس کرو، ان کو 200 درہم واپس کرو اور ان کو جبہ بھی دو، اور جو 200 کا جبہ تم نے ان کو 400 میں دیا تھا وہ 200 کی رقم واپس کر کے 200 ہی میں ان کو جبہ دو، ورنہ کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں تم جواب کیا دو گے؟ اور پھر جو قیمتی جملہ حضرت یونس نے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں میرے بھتیجے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تقدیر میں روزی لکھ دی ہے اور تجھ پر یہ بات چھوڑ دی ہے تیرے اختیار پر کہ روزی تو تجھے اتنی ہی ملے گی، اب راستے دو ہے، یا حلال کے ذریعے سے جا یا حرام کے ذریعے سے جا۔ حلال سے جائے گا اتنا ہی لکھا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن ساتھ میں اللہ کی رضا بھی ملے گی، اور حرام کے ذریعے سے جائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے، لیکن حرام سے جائے گا تو ملے گا اتنا ہی مگر اللہ کی ناراضگی بھی ساتھ ساتھ ملے گی۔ اب یہ تم پر ہے کہ مقدر میں تو لکھا ہوا ہے، اب حلال سے جاؤ گے تو روزی بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، حرام سے جاؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا لیکن اللہ کی ناراضگی بھی ملے گی۔ تو اللہ کی رضا کے ساتھ دولت کمائی جائے تو وہ دولت گویا کہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے دولت کمائی جائے تو وہی دولت کل قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گی، اور پھر حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت بعد میں آنے والی اولاد اس کو کبھی شراب کے اڈوں پہ اڑاتی ہے، کبھی جوؤں کے اڈوں پہ اڑاتی ہے، کبھی زنا کے اڈوں پہ اڑاتی ہے۔ سوچو ہم نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کمایا اور ہماری اولاد اس کو یوں ضائع کر دے، حساب تو ہم نے دینا ہے۔ بس ایک آخری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال مال اگر حلال بھی ہو نا، حلال تو کتنا محتاط رہنا چاہیے حلال مال کے حوالے سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آج رات میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، آج رات میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو مجھے جنت میں میرے صحابہ کو کیا کیا مقام ملنے والا ہے، میں نے سب کے مقامات دیکھ لیے جنت میں۔ ابو بکر میرے قریب تھے، عمر میرے قریب تھے، عثمان میرے قریب تھے، علی میرے قریب تھے، اس طریقے سے حضور نے نام لیا۔ سرکار فرماتے میں نے سب کو دیکھا، کنز المال کی روایت ہے، حضور فرماتے میں نے سب کو دیکھا لیکن مجھے میرا عبد الرحمن ابن عوف کہیں نظر نہیں آیا، تو مجھے ڈر ہوا کہ ابن عوف کہاں رہ گیا، ابن عوف کہاں رہ گیا، مجھے ڈر ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنے دامن کو گھسیٹتے ہوئے اس انداز سے جنت میں آئے کہ آپ کے چہرے پہ پسینے کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف کہاں رہ گئے تھے تم؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں مال زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہا تھا اور میرے مال نے مجھے گویا کہ اب تک کے روکے رکھا تھا۔ تو اتنا کہنے کے بعد اللہ کے حبیب نے جب یہ فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا میں نے یہ حال دیکھا کہ وہ میرے صحابہ میں سب سے اخیر میں میرے پاس آئے، عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے، رونے لگے یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں ابن عوف غم نہ کر، اگر اللہ کی دی ہوئی روزی سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت کو اس کو وبال بنانے کی بجائے اس کی دولت کو اس کے لیے انعام بنا دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہی مصر سے تجارت کا قافلہ آیا ہے اور 100 اونٹ بھر کر کے منافع لایا ہے، وہ سب کے سب میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کا انداز۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔